حروف مدہ تین ہے: الف، واو اور یا۔ یہ تین ہے حروف مدہ۔ باقی ان کی مزید تفصیل پڑھیں گے ابھی۔ اچھا، پہلے الف مدہ کی پڑھتے ہیں۔ پہلے مد کی معنی سمجھ لیں، مد ہوتا کیا ہے؟ مد کا معنی ہے کھینچنا۔ مد کا معنی ہے کھینچنا۔ مد یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کھینچنا۔ اب کس طرح کھینچیں گے وہ انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یہ الف مدہ کی پہچان ہے کہ کہیں بھی اگر الف ہوگا، کیونکہ الف تو بہت سارے ہوتے ہیں، الف مدہ کی کیا پہچان کریں گے، کس طرح پہچانیں گے کہ یہ الف مدہ ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے جو الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ تو یہ الف مدہ کی خاصیت ہے کہ الف مدہ جہاں ہوگا اس سے پہلے زبر شرط ہے، اس سے پہلے زبر ہوگی لازمی، تبھی وہ الف جو ہوگا الف مدہ ہوگا۔ تو یہ جو اس کی پہچان ہے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ اب الف مدہ کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر، دو الف، تین الف، کتنا کھینچ کے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ الف مدہ کو پڑھتے وقت تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، کھینچ کر پڑھنا ہے لازمی اس کو، اور بغیر جھٹکا دیے۔ یہ وہی باتیں جو ہم نے کل کی تختی میں پڑھی تھی، کھڑی حرکات کی تختی میں۔ اور معروف پڑھنا ہے، مجہول سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک تو کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، اور جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، اور ان کو معروف پڑھنا ہے۔ آگے، الف مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جس طرح کھڑا زبر میں ہم نے پڑھا تھا، کھڑا زبر جہاں بھی ہوگا وہاں وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جس طرح اس کے رواں پڑھتے ہیں اسی طرح اس کی وقف کریں گے وہاں پہ۔ تو الف مدہ بھی جہاں ہوگا وہاں اگر وقف کرنا پڑ جائے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، جس طرح اس کی رواں ہوگی اسی طرح اس کی وقف کریں گے۔ کھڑا زبر اور الف مدہ، کھڑا زبر جو ہم نے کل پڑھا تھا اور آج پڑھا الف مدہ، تو کھڑا زبر اور الف مدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی دونوں صرف لکھنے میں الگ الگ ہیں لیکن پڑھنے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کھڑا زبر اور الف مدہ کو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الف مدہ کے بعد والا حرف، الف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو، یعنی ساکن وہاں پہ نہیں ہو لیکن وہاں پہ اگر وقف کرنا پڑ جائے تو اس کو ساکن کر دیں گے، جزم لگائیں گے۔ تو اس صورت میں کیسے پڑھیں گے الف مدہ کو؟ وہ بتا رہے ہیں کہ الف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو الف مدہ کو تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش میں، کہ ان کے بعد والا حرف اگر وقف کی وجہ سے ساکن ہو تو ان کو ایک الف نہیں بلکہ تین الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو وہی بات حروف مدہ میں بھی ہے۔ تو یعنی وقف کی وجہ سے جو قاعدہ ہوگا وہ حروف مدہ اور جو کھڑی حرکات ہیں ان دونوں میں ایک ہی قاعدہ لگے گا، یعنی تین الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ چلیں، اچھا جی۔ آخری حرف پر دو زبر والی تنوین آئے تو وقف کی حالت میں الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ آخری حرف پر دو زبر کی تنوین آئے تو وقف کی حالت میں الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ اس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ جہاں پہ دو زبر ہوتا ہے وہاں الف جو ہے لکھا جاتا ہے لیکن وہ الف پڑھنے میں نہیں آتا، وہ ہم جو تنوین والی تختی تھی اس میں ہم پڑھ چکے۔ اگر آخری حرف پر دو زبر آ جائے کہیں بھی، یہ مثال لکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے: ابدن، حمزہ زبر آ، با زبر با، دال دو زبر دن، ابدن۔ رواں اس کے اسے پڑھیں گے کیونکہ آگے دو زبر ہے، ابدن۔ اگر اس کو وقف کریں گے تو یہ ایک زبر ختم ہو جائے گی، یہ زبر جو ہے الف مدہ سے تبدیل ہو جائے گی، تو پھر اس کو پڑھیں گے دال الف زبر دا، وقف کی وجہ سے ابدا۔ تو یہ الف جو لکھا گیا ہے یہ حروف مدہ بن جائے گا۔ وہی بتا رہے ہیں کہ آخری حرف پر دو زبر آ جائیں تو زبر والی تنوین ہو، دو زیر یا دو پیش کی بات نہیں چل رہی۔ آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو وقف کی وجہ سے، کہ وقف کی حالت میں الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے، یعنی تو زبر ختم کر کے ایک زبر باقی رکھیں گے اور آگے الف جو ہے حروف مدہ بن جائے گا۔ تو قرآن میں کہیں بھی اگر صرف زبر کے ساتھ کوئی بھی حرف آئے یا زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ ان کو نہیں کھینچنا، جبکہ ان کے ساتھ حروف مدہ آ جائے ان کو اس حالت میں کھینچنا ہے ان کو۔ تو اس کے رواں پڑھیں گے: با، تا، سا،
جا، ح، خو، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے تو اس کو موٹا بھی کرنا ہے. خو. دیکھیں دونوں حروف مدہ آ گئے، یہ بھی حروف مدہ ہے پہلا واؤ، اور دوسرا مدہ، دوسرا حروف بھی حروف مدہ ہے، تو دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. تا واؤ پیش تو، با واؤ پیش بو، تو بو. صحیح ہو گیا فیاض؟ پڑھیں آپ. تا واو پیش تو، باؤ واو پیش بو، تو بو. جی تو اس میں سر الف جھٹکا نہیں سائلنٹ دیں. ہو جائے گا؟ جھٹکا. جی یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا. یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے گرامر میں سمجھ آئے گا. سر یہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ واو ساکن ہے اس وجہ سے؟ نہیں 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 نہیں. اچھا سر. یہ عربی میں، عربی اگر آپ کو آتی ہوگی تو اس میں سمجھ آئے گا. یہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں جمع کے صیغے میں جو ہے نا الف اضافی لکھا جاتا ہے. صرف لکھنے میں آتا ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آتا. تو یہ الف کو آپ چھوڑ دیں. کہ ہمارا جو واؤ مدہ ہے نا، تو اس میں جو ہے نا جی سر. جھٹکا نہیں دینا. تو بو نہیں پڑھنا، بلکہ تو بو، دونوں کو برابر کھینچنا ہے. تو بو.